ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. اس سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کیے ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر جناب شاہی سعید صاحب نے. شاہی سعید صاحب، یہ جو عزیر بلوچ کی رپورٹ سامنے آئی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی کی قیادت کے بغیر یہ کام ہو سکتا تھا؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے جو کیس ہوتا ہے یہ کئی سالوں تک ہوتا ہے، پھر رکھتے کیوں، پیش کیوں نہیں کرتے ہیں، یہی چیز دیر کیوں ہو رہی ہے، اتنا عرصہ کیوں ہے. میں تو یہ سمجھوں کہ سارا جتنا بھی گیم ہے وہ ایک گیم کا حصہ ہے. سیاستدانوں کو بدنام کرنا یا لمبا کھینچنا، اگر ان کے ساتھ کسی کی سلوک ہے، مراسم ہے، تو وہ بتاتے کیوں نہیں. پھر یہ ڈرا کے سوال کیوں چلاتے گئے؟ بھائی اگر ہوا تو جے ٹی پیش کر دیتا. اسی طریقے سے الطاف حسین والی کہانی جب چلانا تھا، میں تو 2007 میں جب میں نے یہ بات کی تھی کہ یہ دہشت گرد ہے اور راکا ایجنٹ ہے، تو اس کو 11 سال کیوں لگے؟ تو یہ تو اعتراض مجھے یہ ہے کہ اگر ایسی چیزیں ہیں اور کیا کراچی میں جو امن آیا تو اس میں کتنی قربانیاں دی، لیکن اس کو برقرار رکھنے کے لیے اگر سزائیں نہ ہوں، عدالت میں نہ ہوں، انکوائریاں نہ ہوں، جی آئی ٹی یہ بلیک میلنگ کے لیے. لیکن جب سیاسی جماعتیں اس طرح کے لوگ رکھیں تو پھر کوئی کیا کرے؟ آپ لوگوں نے بھی تو اسی طرح کے لوگ رکھے تھے. نہیں، اللہ نہ کرے. اور 2013 سے آپریشن شروع ہے، ابھی تک اب مجھے کوئی ایک بتائے کہ اے این پی کا کوئی قاتل یا کوئی بندہ جس کے اوپر کوئی سزا ہو، کوئی مجرم ہو، کوئی جی آئی ٹی، کوئی ایک دو بتا دو. لیکن اس رپورٹ میں بھی تو یہی ہے نا کہ اسلحہ کی سپلائی جب ان کو ہوتی ہے بلوچ کی، تو جی پلان پٹان. اب چونکہ یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ وہ ہماری قومیت کے ساتھ منسلک ہے، جیسے باڑہ درہ. اور یہ باڑہ رکھا کیوں پاکستان کے اندر؟ آپ نے نوشہرہ میں دیکھا وہاں بھی باڑہ بنا ہوا ہے، وہاں کپڑا بیچو باہر کا تو کوئی مسئلہ نہیں، اس سے نکلو تو پکڑا جاتا ہے. تو یہ جو ڈرامے ہیں، اگر یہ ڈرامے ختم کریں، ایک کلیئر قانون دے کہ بھئی یہ کر. اسی طرح باڑہ بنانا، وہاں پہ اسلحہ رکھنا، تو وہ یہ پٹھانوں کے ساتھ منسلک ہے. بھائی پٹھان اور ہوتا بھی ہوگا، سپلائی بھی کرتا ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں. یہ آپریشنز کے بعد کیا یہ سہولت مرزا، عزیر بلوچ، اس طرح کے کریکٹر ختم ہو گئے ہیں یا کہ اب بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے کراچی میں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ ختم تو یہ اس وقت ہوگا کہ جب ان کے ماسٹر مائنڈوں کو پکڑا جائے. یہ تو اس کو بلیک میلنگ کے لیے رکھے ہوتے جب ان کا چاہے. ابو جو سہولت مرزا تھا 15 سال پھانسی کے آرڈر کے بعد جیل میں رکھا اور جیل سے اپنا کام چلا رہا تھا. یہ چیز کو جب جیل کے اندر موبائل فونیں چلے اور جیل کے اندر بتا مانگا جاتا ہے. آج بھی کراچی کا بزنس مین خوش نہیں ہے، ٹینشن میں کہ کل ہمارے پہ کس کو مسلط کریں گے. جب تک یہ چیزیں ہوگا تو یہ چیزیں کہنا کہ بھئی سب صفائی ہو گئی، کلیئر ہو گیا، ہاں وقتی طور پہ تو کلیئر ہو گیا، صفائی ہو گئی. ابھی جیسے یہ ایکسچینج پہ اٹیک ہوا ہے تو کیوں ہوا؟ یہ بھی تو کوئی مائنڈ تو چل رہا ہے نا، کہانیاں تو ہو رہی ہے. وہ چاہے کچھ بھی کرے، چاہے راہ کرے، چاہے انڈیا کرے، چاہے پاکستان، کوئی بھی کرے، لیکن ملک میں اسی طریقے سے چیزیں چلتی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے ماسٹر مائنڈوں پہ ہاتھ ڈالیں. عمران فاروق کو قتل کیا لندن جیسی جگہ میں، جہاں ہم برطانیہ کو بہت بڑا قانون، اور وہ اس کیس کو چلا کے کتنے سال ہو گئے وہ بیٹھا ہوا ہے. جس بندے نے ان سے کام کروایا اس کا تو کچھ نہیں ہے. تو بدقسمتی یہی ہے. عزیر جان کو اتنا لمبا جب یہ ساری چیزیں تھی، یہ جی آئی ٹی کس تاریخ ہے؟ مجھے وہ تاریخ آپ بتا دیں کس تاریخ کو ہوئی ہے، کتنے سال رکھا؟ یہ کوئی بلیک میلنگ کے لیے رکھا تھا. اس میں بھی اب سرپرستوں کا ذکر تو نہیں ہے نا، صرف ان کے جرائم کا ذکر ہے. دیکھو، ایک کراچی میں ایک وقت ایسا جو الطاف بھائی کی وجہ سے بدقسمتی سے ایسا ہوا ہے، اور اس میں سب سے زیادہ نقصان اردو بولنے والے نے اٹھایا. ان کی بالکل تو تباہ، ایجوکیشن تباہ ہوئی ہے. اس وقت سے جب لوگوں نے دیکھا کہ یار مارنے مرانے والا تو 25 سیٹیں جیت جاتا ہے، ٹپے لگتے. نبیل کپور نے خود بولا کہ میں تو گھر سویا ہوا تھا اور مجھے 1,87,000 ووٹ پڑ گئے، مجھے کیا پتا. تو یہ جب یہ طے ہے تو ان چیزوں کو رکنا تھا نا. اب ان چیزوں کو تو نہیں روکا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے بدماش کو عروج دیا، آسمان تک پہنچایا. آپ کہتے ہیں آپ نے عروج دیا، آپ نے یہ کیا، آپ سے مراد کون ہے؟ ہمارے ادارے. کراچی پولیس والا ایم کیو ایم کے خلاف ایف آئی آر نہیں کر سکتا تھا. ایک بندے کے 3 بیٹے تھے، 2 بیٹے مارے. اس نے بولا گواہی دو، بولا بھائی میرا تیسرا بیٹا بھی میں گواہی نہیں دوں گا. کلم کلی پولیس یہ کہتی تھی کہ ہم اس تنظیم کے خلاف ایف آئی آر نہیں کاٹیں گے. لیکن آپ کے خلاف بھی تو نہیں کاٹ سکتے تھے نا. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہمارا اللہ کے فضل سے 2013 سے جو آپریشن ہوا ہے، ایک تو بتا دو نا، سمپل بتا دو. یہی میں کہہ رہا ہوں نا، ان کے خلاف تو ایف آئی آر کٹ گئی، آپ کے خلاف تو کوئی بھی ایف آئی آر مرتا ہی نہیں نا. ہمیں تو لوگوں نے بننا، جیسے چیف جسٹس نے بھی بولا تھا کہ ساری پارٹیوں کی ملی ٹریننگ ہے. تو میں اس سے پوچھتا ہوں، ابھی تو وہ ریٹائر ہے. افسوس یہ ہے کہ وہ آگے بتائے نا کہ آج ہماری ملی ٹریننگ کدھر ہے، بتائے. 2013 سے آپریشن ہو رہا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ میرے پہ کوئی مہربانی ہے اسپیشل جو مجھے میرے بندے نہیں پکڑے؟ تو اگر آپ کا نہیں تھا تو آپ اس طرح کے لوگوں سے، الطاف حسین جیسے بندے سے، اور ان سے کیسے لڑ رہے تھے؟ یار ہمارا عقیدہ اللہ پہ،
موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں. ہمیں یہ چیز کنفرم تھا, لوگ مر رہے تھے. ایک دن جو ایک شہید ہوا تھا, MP کو شہید کیا تھا رحمان بلک کے دور میں, 97 پختونوں کو مارا گیا. تو ہمیں دل دکھتا تھا, ہم روتے تھے کہ بھئی ظلم ہو رہا ہے, ظلم ہو رہا ہے. اس وقت آپ اس حکومت کا حصہ تھے پیپلز پارٹی کے ساتھ, آپ کو کیا اس وقت یہ علم نہیں تھا کہ یہ عزیر بلوچ کی سرپرستی ذوالفقار مرزا کر رہا ہے یا وہ لوگ کر رہے ہیں؟ دیکھو ہر ایکشن کا ری ایکشن تھا, میں یہ سمجھ ہر ایکشن کا ری ایکشن تھا. ذوالفقار مرزا نے یہ چیزیں دیکھی کہ الطاف جو کر رہا ہے, جو ظلم بربریت کر رہا ہے, لوگوں کو مار رہا ہے, تو ان کو بس میں نہیں تھا, وہ کنٹرول کرنا اس کی بس میں بھی نہیں تھا. ورنہ وہ تو سب سے زیادہ وہ تو اسمبلی میں چکھا تھا کہ ایک ایک بندے کا. یہ جو ڈاکٹر عمران فاروق کے یہ بندے, آپ بھی مانتے ہیں جو ابھی نبیل غبول نے الزام لگایا کہ ذوالفقار مرزا کر رہے تھے, انتقام میں کر رہے تھے, لیکن ذوالفقار مرزا ان کی سرپرستی کر رہے تھے؟ دیکھو یہ تو کنفرم میں بتا دوں کہ ری ایکشن, ہر ایکشن کا ری ایکشن تھا. اگر عزیر بلوچ بھی بنا ہوا ہے تو عزیر بلوچ کو بھی بنانے والا وہی جو ٹیررسٹ تھے, بدماش تھے, جو آپ نے بدماشوں کو حکومتیں دی, حکومتوں میں حصہ دیا, تو تب جا کر کے ہر بندہ چاہتا ہے کہ بدماش بنو تو حکومت ملے گی. بہت شکریہ جناب شہید سعید صاحب. ناظرین, کوشش کی کہ آج کے پروگرام میں پاکستان تحریک انصاف کا موقف بھی آپ کے سامنے لا سکیں, لیکن ہم اس میں کامیاب نہیں ہو سکے. لیکن یہ بھی ایک سوال ہے کہ وہ کس حد تک کراچی میں سٹیک ہولڈرز ہیں, کیونکہ اس وقت پرائم منسٹر کے قریب ترین سمجھے جانے والے دو صاحبان جب MNA منتخب ہونے کے بعد بنی گالہ تشریف لائے تو خود عمران خان صاحب نے بھی ان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ اچھا آپ دونوں بھی منتخب ہو گئے, آپ دونوں بھی MNA بن گئے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.